مفتی طارق مسعود نے امی کا ترجمہ کیا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ بریلوی کہتے ہیں یہ گستاخی ہے۔ تو بھائی دیکھیں، مفتی طارق صاحب کی جو اصل غلطی ہے وہ اور ہے، اور وہ یہ تھی کہ اس نے قرآن پاک کو گرامر کے تابع کیا ہے۔ اس پر میں مفصل بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مقدس پر کوئی چیز حاکم نہیں، قرآن ہر چیز پہ حاکم ہے، گرامر ادھر سے ماخوذ ہے۔ تو یہ ان مولویوں کا ایک ذہن بنایا جاتا ہے، کوئی روایتوں کو قرآن کے اوپر چڑھاتا ہے، قرآن کی غلطیاں روایتوں سے نکالتا ہے، کوئی بزرگوں کے اقوال سے، اور مفتی نے گرامر سے۔ تو بہرحال انہوں نے توبہ کر لی ہے۔ جب توبہ کر لی، صریح لفظ توبہ کا، تو التائب کمن لا ذنب لہ، توبہ کے بعد کفر شرک سے آدمی توبہ کر لے تب بھی اللہ توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ دو توبہ کے دروازے ہیں، ایک انفرادی ہے اور ایک اجتماعی ہے۔ انفرادی توبہ ہے ما لم یغرغر، جب تک روح جہاں تک نہیں پہنچتی سیشن تک۔ تو کوئی آدمی بیمار ہے، جیسا بھی ہے، جہاں تک روح نہیں پہنچی، یعنی موت شروع نہیں ہو گئی، تو اس وقت تک جب روح جہاں پہنچتی ہے تو پھر اس کو عالم برزخ کا نظارہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو جہاں تک پہنچتے ہوئے کوئی کفر سے توبہ کرے، شرک سے توبہ کرے، بڑے سے بڑے گناہ سے توبہ کرے، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ توبہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ دوسرا اجتماعی دروازہ ہے توبہ کا، تو وہ ہے طلوع الشمس من مغربہا، کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو اجتماعی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور یہ قرآن میں بھی اور حدیث بخاری وغیرہ میں موجود ہے۔ تو اب مفتی طارق مسعود پہ دونوں چیزیں نہیں، غرغرہ کی حالت بھی نہیں اور وہ دروازہ بھی بند نہیں ہوا، تو بریلوی کس منہ سے کہتے ہیں توبہ قبول نہیں؟ یا تو بریلویوں کے ہاں بریلی شریف میں سورج مغرب سے طلوع ہو چکا ہے، پھر تو توبہ قبول نہیں ہے، یا غرغرہ۔ تو خیر یہ مسئلے بریلویوں سے پوچھا بھی نہ کرو، ان سے حلوے چلوے پکانے کے، کھانے کے، حلوے کی اقسام، چاول زردے کی اقسام، یہ پوچھا کرو۔ باقی رہ گیا لفظ امی۔ لفظ امی کے 5 معنی ہیں، اور مثلا ایک معنی ام القریٰ والے۔ ام القریٰ کیا ہے؟ مکہ ہے، مکہ کو ام القریٰ کہتی ہے۔ تو ایک معنی یہ بھی ہے امی کا، جیسے پاکستانی اور شہروں کی نسبت، تو آپ کیا ہیں؟ ام القریٰ والے، شہروں کے صدر مقام والے۔ اسی طرح 4 معنی اور بھی ہیں، لیکن ایک بات ذرا اچھی طرح سمجھو، امی کا معنی کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو یہ تو طارق مسعود نے تو جچا تلا جملہ کہا ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ مفتی نعیم الدین مراد احمد یار نے لکھا کہ آپ ان پڑھ تھے۔ اب ان پڑھ میں زیادہ زور ہے یا لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے؟ ان پڑھ میں۔ اب ایک بات سمجھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے، اور امی کا یہی معنی ہے، دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں، نہ آپ کسی ادارے میں پڑھے ہیں، نہ کسی عالم کے پاس پڑھے ہیں۔ اور اس میں اگر غور کرو تو امی ہونا نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کا بیان ہے اور آپ کی نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اور قرآن کا جو امتیاز ہے وہ ہے اعجاز القرآن۔ اعجاز القرآن، قرآن پاک کی فصاحت، بلاغت اور بھی وجوہات اعجاز ہیں، لیکن یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ اب ایک آدمی 40 سال تک کہیں پڑھا نہیں، کوئی اس کا استاد نہیں، اور لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے،
اور 40 سال تک کسی مشاعرہ میں بھی شریک نہیں ہوئے. اس وقت بڑے بڑے مشاعرے بھی ہوتے تھے اور معاشرہ بھی سارا ایسا ہے جس میں لکھے پڑھے لوگ نہیں ہیں. عرب کا امی معاشرہ ہے. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک لکھنا پڑھنا نہیں جانتے اور 40 سال کے بعد آپ کی زبان سے قرآن کے وہ موتی شروع ہو گئے کہ سارے علماء بننے میں اس قرآن کے محتاج ہو گئے. اور عالم بنتے ہی تب ہے کہ جب قرآن جانتا ہو. تو یہ آپ کی نبوت کی نشانی اور دلیل ہے کہ ایک آدمی 40 سال تک کہیں نہیں پڑھا, کوئی اس کا استاد نہیں, نہ لکھ سکتے ہیں اور نہ پڑھ سکتے ہیں, اور 40 سال کے بعد قرآن جیسی کتاب ان کی زبان سے نکل رہی ہے کہ جو سارے علماء حیران, اور جو پہلی کتابوں کی بھی تصحیح کر رہی ہے, تصدیق کر رہی ہے, اور اہل کتاب کے علماء جنہوں نے مضامین چوری کر رکھے تھے اور گھر بیٹھ کے بے ایمانیاں کر رہے تھے, ان کے پردے بھی فاش ہو رہے ہیں, اور پوری دنیا کے علوم جو آخرت کے متعلق ہے وہاں جمع ہے. تو یہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کی وحی ہے اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. اور قرآن نے خود بتایا ہے کہ اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے اور لکھ پڑھ سکتے تو اس وقت یہ عرب والے کیا کہتے کہ اس نے قرآن تو اپنی طرف سے لکھ لی ہے, اپنی طرف سے بنا لی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے. تو امی ہونا یہ نبی کی شان ہے, پیغمبر کا مقام ہے, اور آپ کی نبوت کے براہین میں سے کہ آپ کا دنیا میں کوئی استاد نہیں, آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, لیکن اس کے باوجود آپ کی زبان سے وہ کتاب جاری ہوئی جو تمام علوم کا سرچشمہ ہے, ہدایت کا سرچشمہ ہے, جس کی شان تبیان لکل شیء ہے, اور جس کی شان انزلنا الیکم نورا مبینہ ہے. تو ایسی کتاب کا ایسے امی آدمی کی زبان سے جاری ہونا اس کی نبوت کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی دلیل ہے. تو یہ سمجھنے کا تھوڑا فرق ہے.